بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں تجزیوں، خبروں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ موجودہ جو حکومت ہے، اس کی جو کوششیں دنیا کو رام کرنے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، عمران خان کرپشن میں انوالو ہے، رزلٹس جو ہیں الیکشن کے وہ ٹیمپر نہیں کیے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کوششیں بری طرح ناکام ہو رہی ہیں، اور ایک ایک کر کے جو بھی مشن بھیجے گئے ہیں باہر، وہ ناکام ہو کے واپس آئے ہیں۔ حالیہ جو بڑا ایک زبردست فیلئر ہے وہ محسن نقوی صاحب، جو ویسے تو وزیر داخلہ ہیں لیکن آج کل تو وہ بطور وزیر اعظم اور بطور وزیر خارجہ ایکٹ کر رہے ہیں، ان کا ٹوٹل فلاپ دورہ ہوا ہے۔ اراکین کانگریس سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلے تو وہ ڈرامہ ایکسپوز ہوا کہ جی صدر ٹرمپ نے بلا لیا ہے ان کو حلف وفاداری میں شرکت کے لیے، نہ انہوں نے بلایا نہ کوئی شرکت، کوئی پرائیویٹ بندے سے پیسے انتہائی خرچ کر کے ٹکٹ خریدی، وہاں پہ بھی خوار، اور پوری وہ ویڈیوز وغیرہ چل گئیں۔ جو ولسن کے پاس گئے، اس نے کہا کہ بھائی فری عمران خان۔ اب جیک برگمین ایک اور مشیگن سے رکن کانگریس ہیں، ریپبلکن پارٹی کے، 217 سے وہ فرسٹ ڈسٹرکٹ کے رکن ہیں، انہوں نے جناب کہا ہے کہ یہ میرے پاس پڑا ہے ان کا ٹویٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ the facts are straightforward, it is no time to mince words، اور نیچے لکھا ہوا فری عمران خان۔ یعنی آپ جا کے جو مرضی بیچنے کی کوشش کریں کہ جی ہم پر حملہ ہوا، 9 مئی کو یہ ہوا، اس سے پہلے یہ ہوا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، حالانکہ یہ آرمی کے ریٹائرڈ ایک جنرل ہیں، اور جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ، از ویری اسٹرانگ، پینٹاگون کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، لیکن اس رکن کانگریس نے بھی کہا ہے کہ اب الفاظ کے ہیر پھیر سے کام نہیں ہوگی، جو حقائق ہیں وہ خود بول رہے ہیں، اور حقائق کیا ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں امریکنز، ان کے پاس جو رپورٹس ہیں، یہاں سے جو ڈپلومیٹک کیبلز گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ جناب اس وقت سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے، اگر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، اس کو سسٹم میں انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا، تو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یو کین ناٹ کنٹریبیوٹ anything to make this world peaceful۔ تو امریکہ کی جو پالیسی صدر ٹرمپ نے جو اناؤنس کی ہے، اس کے مطابق تو وہ کوئی گلوبلائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو امریکہ فرسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو ادھر آئے گا سامان ہم اس کو ٹیرف لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرانا جو ایک پاکستان کی ایک امید ہوتی تھی ہمیشہ کہ زونز بنیں گے، اور جیسے جی ایس پی پلس ملا یورپ سے، یورپین یونین سے پاکستان کو، امریکہ تو کوئی اس قسم کی رعایت دینے کے لیے نظر نہیں آ رہا کسی بھی ملک کو، تو پاکستان کو کیوں دے گا؟ تو وہ تو آپ امید رہنے دیں۔ پھر کہہ چکا ہے رچرڈ گرینل بھی کہ جناب آپ یہ ذرا آئی ایم ایف سے کہ یہ امریکنز منی جو ہے اس کی بھی ڈسپرسمنٹ ذرا دیکھ کے کریں، ادھر تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے بہت شدید۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر امریکہ کا پاکستان میں سفیر کوئی ایسا آ جاتا ہے بندہ جو اس پورے خطے کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اب وہاں پر ایک اور مشکل ہے، پاکستانی عہدیداروں سے، پاکستان کے ایون جو وزراء ہیں، ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے امریکی حکام سے ملنے میں، لیکن جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، وہ دھڑا دھڑ مل رہے ہیں۔ ابھی جو نیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارک روبیو، ان کے ساتھ جانی بشیر، وہ واشنگٹن میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں، وہاں پر واشنگٹن چیپٹر کے غالباً صدر بھی ہیں، میں ایگزیکٹ ڈیزنیشن مجھے نہیں پتا ان کا، ان کی ملاقات ہوئی ہے اس سے مارک روبیو سے۔ اب آپ مجھے بتائیے تو انہوں نے کیا کہا ہوگا، پوری ڈیٹیل ہی دی ہوگی۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہ سپریم کورٹ نے انصاف دیا، نہ ہمیں ہائی کورٹ نے انصاف دیا، نہ اس حکومت نے ہمارے اوپر ظلم و ستم میں کمی کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورم پر جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ، پاکستانی ڈائسپورا جو بھی مل رہا ہے امریکن حکام سے، تو ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں،
یہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک فیشسٹ رجیم ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیں، امداد کو اس سے مشروط کریں. تو پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے اسلحہ خریدے. سعودی عرب نے تو کہہ دیا امریکہ کو کہ جناب ہم $600 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پچھلی دفعہ $450 بلین کا اسلحہ محمد بن سلمان نے خریدا تھا، اگر اس دفعہ بھی وہ اتنا اسلحہ خریدتے ہیں تو وہ $500 بلین کا خریدتا ہے تو میں پھر سب سے پہلا ٹرپ سعودی عرب کا رکھ لوں گا. تو انہوں نے کہا جی ہم $600 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. بھائی ان کے پاس تو دانے ہیں، وہ تو یہ کر سکتے ہیں. تو ہم تو اس علاقے میں جنگیں اس لیے چھیڑتے ہیں، اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمیں ذرا منی پمپن کریں تاکہ ہم ان کے لیے لڑیں اور پھر ہماری اکانومی بھی بہتر ہو. تو ابھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو ٹرمپ کہتا ہے مذاکرات، وہ تو کہتا ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی بند، اور پھر وہ کہتا ہے سعودی عرب سے کہ بھائی ہم اپنا آئل ایکسپلور کریں گے اور تیل کی قیمت کم کریں گے. تو پاکستان کو دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس بالکل بھی. تو نہ وہ کو اسلحہ نہ کوئی اب ضرورت ہے مزید یوکرین کو اسلحہ دلوانے کے لیے، کیونکہ وہ پوٹن سے تو بڑی جلدی ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو حالات جو ہیں وہ پاکستان کے برعکس ہیں. پاکستان کی یہاں پر جو ترجیحات رہی ہیں، جس طریقے سے یہ ساری ایک سازش کر کے تو ادھر لوگوں کے پیسے، دنیا کو اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ بنا کے رکھا ہے انہوں نے مختلف چیزیں کر کے. میں اس بحث میں نہیں اب جانا چاہتا، پھر ہمیں بہت سارا اعتراض ہو جاتا ہے. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اب جو آپ کی پالیسی پہلے رہی ہے اب وہ پالیسی نہیں بکنے والی. تو آپ اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو. عمران خان کوئی ضد نہیں کر رہا، کوئی فوج کے اندر اس کی مداخلت کا پلان نہیں ہے. وہ یہ ایک ایگو بنا لی ہے لوگوں نے، کیونکہ اس میں نواز شریف کا، مریم نواز کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا، ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں نے صبح آپ کو بتایا وی لاگ میں کہ وہ بنا لیا انہوں نے، جو سلیکشن بورڈ ہے اس کے ممبر بن گیا خواجہ آصف اور بلاول بھٹو، تاکہ سرکاری افسران کو بھی کنٹرول کر سکیں. تو یہ ہر چیز کو قابو کرنے کے چکر میں یہ عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کچل دے. اب دنیا یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہوا ہے یہ محسن نقوی کا دورہ. اور بھی جو یہ جائیں گے دورہ کریں گے ٹوٹل فیلئرز ہوں گے، پیسے رک جائیں گے. اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اب اگلے چند دنوں میں، جو امبیسڈر نیا آئے گا وہ بھی ادھر، امریکہ کا امبیسڈر پاکستان میں جو نیا آئے گا وہ بڑے پرابلمٹک چیزیں اس وقت ہو جائیں گی. اور پھر جب خصوصی نمائندہ بنے گا افغانستان اور پاکستان کا، تو وہ بھی اگر زلمے خلیل آزاد جیسا بندہ کوئی آ گیا جو اس صورتحال کو سمجھتا بھی ہے، تو وہ تو پھر وہ بات کرے گا جو شاید ہماری یہاں پر حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اچھی نہ لگے. تو بجائے اس کے کہ وہ موقع آئے، جیسے مشاہد حسین سید کہتے تھے کہ ٹرمپ کے فون آنے سے پہلے آپ عمران خان کو ریلیز کر دیں، یہ کسی نے بڑی حماقت کروائی ہے یا کسی نے پھنسایا ہے ہمارے لوگوں کو کہ جی 14 سال قید آپ نے دلوا دی ہے اس کو اس کیس میں. ابھی جو ریسنٹ احتساب عدالت نے دیا ہے اس میں ضرورت نہیں تھی کوئی اس کیس میں، اور یہ خام خواہ کا اس طرح کا میسج گیا. تو خبر میں آپ کو جو دے رہا ہوں کہ ان کے مشن سارے ناکام ہو رہے ہیں، ڈپلومیٹ سے کوئی مل نہیں رہا پاکستانیوں سے، اور صاف کہہ رہے ہیں کہ جی اب نو منسنگ آف ورڈز، فیکٹس آر اسپیکنگ فار دیم سیلف. تو ریلیز کریں. اور پاکستانیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے مل رہے ہیں امریکن حکام، ادھر یہ شور مچا رہے ہیں اور جی ریاست پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے. کون سی ریاست پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے؟ چور چکاری کی حکومت ہے ساری یہ، اور فارم 47 کی حکومت ہے. عورتیں، بچے، پتہ نہیں جھوٹے مقدمات میں آپ پکڑ رہے ہیں. پھر یہ پیکا ایکٹ نیا لا کے آپ نے اب سٹیزن جرنلسٹ جو ہے سوشل میڈیا کو بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے اس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. تو یہ نہیں بکنے والا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی امپریسو آرگومنٹ. تو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے. تو جیسے ہی مزید خبریں آتی ہیں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.